الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين میرے معزز اور محترم سامعین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ایک قرآنی واقعہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جہاں پر امت مسلمہ کے لیے بہت سارے احکامات ذکر فرمائے ہیں، وہیں پر میرے مولا نے پچھلی امتوں، پچھلے نبیوں اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ انسانی طبیعت ایسی ہے کہ یہ واقعہ سے کچھ سیکھتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی قصہ، کہانی، واقعہ بیان کیا جائے تو انسان اس سے درس لیتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر چند واقعات بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے۔ انہی میں سے ایک واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا بھی ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی امت کے مجمع میں خطاب فرما رہے تھے۔ کسی شخص نے اٹھ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس وقت پوری زمین پر اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اس وقت اللہ کا نبی اور رسول تو میں ہی ہوں، لہٰذا اللہ اپنے نبیوں اور رسولوں کو امت سے زیادہ علم دیتا ہے۔ تو آپ نے جواباً فرمایا کہ میں ہی وہ ہوں جسے اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ جب آپ نے یہ جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے میرے کلیم، ایک بندہ اور بھی ہے جسے ہم نے تجھ سے بھی زیادہ علم عطا فرمایا۔ ہم نے تجھے علم عطا فرمایا ظاہر کا، اور اسے ہم نے علم دیا ہے باطن کا، ایسا علم کہ جو بظاہر محسوس نہیں ہوتا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا تجسس بڑا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے، تو آپ نے عرض کی، مالک کریم، اس بندے کے ساتھ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا پتہ دے۔ تو ارشاد ہوا کہ اگر تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو نام ہے اس کا خضر علیہ السلام، تمہیں ملیں گے وہ سمندر کے اندر، اور نشانی یہ ہوگی کہ تو اپنے ساتھ ایک مچھلی پکا کر ساتھ رکھ لو۔ سمندر کے اندر ایک جگہ وہ مچھلی خود بخود زندہ ہو کر تیرے توشہ دان سے نکل کر بھاگ جائے گی۔ جہاں وہ مچھلی گم ہو، سمجھ جانا یہی وہ مقام ہے جہاں میری ملاقات ہوگی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون کو لیا، اسی طرح مچھلی کو پکا کے ساتھ رکھا، اور آپ نے یہ سمندری سفر شروع فرما دیا۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر چھوٹا سا جزیرہ آیا، تو جناب موسیٰ فرمانے لگے کہ ہم تھک گئے ہیں، کچھ دیر آرام نہ کر لیں؟ یوشع بن نون نے عرض کی، جی حضور ٹھیک ہے۔ دونوں آرام کے لیے لیٹے تو یہاں پر وہ مچھلی زندہ ہوئی، اور زندہ ہونے کے بعد توشہ دان سے نکل کر سمندر میں چھلانگ لگا گیا۔ یوشع بن نون نے یہ منظر دیکھا، مگر جناب موسیٰ کو بتانا بھول گئے۔ آپ جب بیدار ہوئے تو یہاں سے آگے کا سفر شروع فرمایا۔ کافی سفر کر لینے کے بعد بھوک محسوس ہوئی، تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا کھانا لاؤ، ہم کھانا کھاتے ہیں۔
یوشع بن نون نے کہا جی کھانا کیسا؟ فرمایا وہ جو مچھلی ہم ساتھ لے کے چلے تھے۔ عرض کی وہ تو ایک مقام پر زندہ ہو گئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ فرمایا وہی تو مقام تھا، وہی تو جگہ تھی جہاں کا تو نے مجھے بتانا تھا، بتایا ہی نہیں۔ عرض کی میں بھول گیا۔ جناب یوشع بن نون کے بتانے پر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص اسی جزیرے میں گھاس کے اوپر سبز چادر اوڑے سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے سلام کیا، السلام علیکم یا خضر؟ انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام یا موسیٰ۔ جواباً ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ تو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ سیکھنے کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے کام کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے آپ چپ نہیں رہ سکیں گے، اس لیے میرا اور آپ کا ساتھ نہیں ہو سکتا، آپ اپنے راستے جائیں، میں اپنے راستے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہ کیجئے، مجھے محروم نہ کیجئے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے اور میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی بات پر ٹوکوں گا نہیں، بولوں گا نہیں، بلکہ صبر کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ وعدہ کیا، خضر علیہ السلام انہیں لے کر چل پڑے۔ پہلی مرتبہ یہ لوگ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نئی تھی، بڑی اچھی تھی، خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر سفر کیا، جب اترنے کے قریب پہنچنے لگے تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے کلہاڑا نکالا اور اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بول پڑے عجب آدمی ہیں آپ، کشتی والوں نے ہمارے ساتھ رحم کیا، اچھا برتاؤ کیا، بغیر کرائے کے ہمیں سفر کروایا، اور آپ نے انہیں یہ بدلہ دیا کہ آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا۔ تو جناب خضر بولے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی، اب کی بار ایسا ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے۔ اب یہ لوگ چل پڑے۔ آگے سفر کرنے کے دوران ایک بچہ نظر آیا، جناب خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور اس کی گردن مروڑ دی، اسے مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا، کہا گیا اس بچے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، بالکل چھوٹا بچہ تھا اور آپ نے اسے بے گناہ قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جناب خضر پھر بولے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، رک نہیں سکتے، اس لیے آپ کا رستہ جدا، میرا جدا۔ پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا حضرت ایسا نہ کریں، تھوڑی دیر مجھے اور موقع دیں، اب کی بار میں ایسا نہیں کروں گا۔ چل پڑے، ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں، رات رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ بھی دیجئے، ہمارے کھانے کا بھی اہتمام کیجئے۔ بستی والوں نے نہ رہنے کو جگہ دی، نہ کھانا دیا، کچھ بھی نہیں دیا، جوں تو کر کے رات گزاری۔ صبح جب وہاں سے واپس جانے لگے تو بستی کے ایک کونے پر ایک مکان بالکل بسیدہ ہو چکا تھا، پرانا ہو چکا تھا، گرنے کے قریب تھا، اس کی دیواریں بھی گر رہی تھی۔ جناب خضر علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ ہم نے اس دیوار کو درست کرنا ہے، پھر سے بنانا ہے۔ جناب موسیٰ اور یوشع بن نون تینوں مل گئے، گارا بنایا، اینٹیں صاف کی، دوبارہ اس دیوار کو درست کر دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ عجب بات ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا اور آپ نے ان کی دیوار بنائی۔ میں تو اس لیے رک گیا تھا کہ شاید آپ دیوار کی اجرت لیں گے، لیکن آپ نے تو اجرت بھی نہیں مانگی، جن کی دیوار تھی ان سے اجرت تو لینی چاہیے تھی، ہم نے ان کا کام کیا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پر پھر خضر علیہ السلام بولے اور بول کر کہا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا 3 موقع ہو چکے، میں ہر مرتبہ صبر کرتا آیا لیکن آپ رکے نہیں، باز نہیں آئے، لہٰذا اب میرا رستہ جدا، آپ کا جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن یہ تو بتا دیجئے کہ ان تینوں واقعات کی حکمت کیا ہے۔ تو جناب سیدنا خضر علیہ السلام نے کہا
پہلی بات جو میں نے کشتی کو عیب دار کیا تھا، وجہ یہ تھی کہ کشتی جہاں جا رہی تھی آگے ایک بادشاہ کے سپاہی کھڑے تھے. وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، ہر نئی کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور پرانی کشتی کو، ٹوٹی ہوئی کشتی کو چھوڑ دیتا. یہ جو کشتی والا تھا یہ غریب بندہ تھا، مسکین تھا، اس کے بچے غریب تھے اور یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے اس کشتی کے ذریعے سلسلہ کر رہا تھا. اب اگر یہ کشتی عیب دار نہ ہوتی تو وہ کشتی چھین لیتا. میں نے اس لیے عیب دار کیا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. ایک تختہ ہی ٹوٹا ہے نا، وہ واپس جا کے ٹھیک کرا لے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات صحیح فرمائی، اس بات کی طرف تو میری توجہ ہی نہ تھی. پھر آپ نے پوچھا تو وہ بچے کو کیوں مارا؟ تو جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے اس بچے کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، اس نے بڑے ہو کر کافر بننا تھا اور یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، والدین مسلمان تھے. کہیں ایسا نہ ہوتا کہ والدین بھی اس کی محبت میں اپنا ایمان چھوڑ دیتے اور وہ بھی کافر ہو جاتے. تو یہ جو میں نے کیا یہ میں نے خود سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا. اس بچے کو اس لیے مار دیا کہ نہ یہ بڑا ہو نہ اپنے والدین کے ایمان کے سلب کا ذریعہ بنے. اب ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے والدین کو دے گا ایک بچی. وہ بچی بڑی نیک ہوگی، پارسا ہوگی، جب بڑی ہوگی تو اس کی شادی ہوگی ایک نبی سے اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے بھی آگے نبی پیدا فرمائے گا. یہ اصل مقصد تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ بہرحال وہ جو معاملہ ہے دیوار کا تو وہ میں نے اس لیے درست کی کہ وہ دیوار تھی 2 یتیم بچوں کی. اس دیوار کے نیچے تھا خزانہ. دیوار اگر گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بچے تھے ابھی چھوٹے، لوگ ان کا خزانہ اٹھا لیتے کیونکہ بچے چھوٹے تو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے. میں نے اس لیے وہ دیوار درست کی تاکہ وہ دیوار ابھی کچھ دن اور باقی رہے، خزانہ چھپا رہے، بچے بڑے ہو جائیں. جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنا خزانہ خود ہی حاصل کر لیں گے. اور یہ کیا اس لیے کہ ان بچوں کی کوئی نیکی کام نہیں آئی بلکہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے آبا میں سے کوئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو نیک تھے، ان کی نیکی کا فائدہ اللہ نے بعد والی اولاد کو عطا فرمایا. تو یہ 3 واقعات یوں گزرے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے دوران، جس کی حکمت جناب خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی. بظاہر سننے کے لیے یہ ایک واقعہ تھا، لیکن اگر ہم اس سے عبرت کے لیے کچھ باتیں حاصل کریں، کچھ سوچنے بچارنے کے لیے چیزیں حاصل کریں تو بہت ساری باتیں حاصل ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور رسول بھی جلیل القدر. آپ کی شان و عظمت، بڑی عظمت والے رسول ہیں آپ جناب موسیٰ علیہ السلام. لیکن اس کے باوجود آپ نے جب یہ جملہ بولا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں آیا. رب نے انہیں بھی کسی اور کا شاگرد بنا دیا کہ جائیے کچھ اور سیکھیے، کچھ اور سیکھنے کی ضرورت ہے. رہے خضر علیہ السلام تو خضر علیہ السلام کے متعلق 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ ولی ہوں یا نبی ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان بخشی ہے کہ آپ ابھی بھی حیات ہیں اور آپ چھپے رہتے ہیں، ہر سال حج کے لیے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ آپ جہاں چاہیں سفر فرما کے چلے جاتے ہیں. آپ نے حضور علیہ السلام کا بھی دیدار کیا ہے، میرے آقا کی صحبت پائی ہے، اس لیے خضر علیہ السلام کو حضور کے صحابی ہونے کا بھی اللہ نے شرف عطا فرمایا. اور آپ کی عمر اتنی لمبی ہے جناب خضر علیہ السلام کی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو عمر عطا فرمائی ہے. چونکہ آپ نے آب حیات پی لیا تھا جو کہ سکندر ذوالقرنین ڈھونڈنے گئے تھے، انہیں نہیں ملا تھا، آپ کو مل گیا تھا، تو آپ نے آب حیات پیا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنی لمبی عمر عطا فرمائی. خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ یہاں پر گزرا. پھر آپ نے 3 باتیں سنی. پہلی بات یہ کہ وہ ظالم و جابر بادشاہ
اچھی اور بہترین کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا، تو جناب خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو اس لیے ابدار کیا تاکہ وہ کشتی بچ جائے اور ان مسکینوں کا بھلا ہو جائے جو بیچارہ اس سے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے۔ اور اس بچے کو آپ نے اس لیے مارا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشین رہے، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہ علم بھی نہیں، یہ طاقت بھی نہیں کہ ہم اس کے متعلق جان لیں کہ یہ بڑا ہو کر مومن بنے گا، یہ مسلمان بنے گا۔ نہیں، ہم نہیں ایسا کچھ کر سکتے، یہ شان ہے اللہ کے پیاروں کی، اللہ کے نبیوں کی۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جتنے بھی کام کیے ہیں یہ خود سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے حکم سے کیے۔ تو آپ نے اللہ کے حکم سے یہ عمل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا تو پھر اس کی حکمت بھی وہ خود ہی جانے۔ وہ اس بچے کو ہدایت بھی تو دے ہی سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مرضی ہے، جو اس کا حکم ہو اس میں ہمیں کریدنے کی ضرورت نہیں۔ تیسری بات وہ بڑی قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے مل کر ان بچوں کی دیوار کو درست کیا، پھر سے بنایا۔ حالانکہ ان بچوں کی کوئی نیکی کام نہیں آئی، ان بچوں کے آباء و اجداد نے، مفسرین نے لکھا کہ ان بچوں کی 7ویں پشت میں، یعنی دادا پر دادا پھر اوپر یوں گنتے چلے جائیں تو 7ویں پشت میں ایک بزرگ تھے جو نیک تھے، ان کی نیکی کا صلہ اللہ نے 7 پشتوں بعد بچوں کو عطا فرمایا۔ یہاں سے ایک بڑا پیارا مسئلہ اخذ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی میں کروں، ثواب اور فائدہ کسی اور کو پہنچے۔ تو قرآن کریم کا یہ واقعہ بتاتا ہے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیکی کی تھی 7 پشتیں پہلے باپ نے، اور اس نیکی کا بدلہ مل رہا ہے 7 پشتیں بعد بچوں کو۔ لہٰذا جب اتنی دور سے صلہ مل سکتا ہے تو میں اگر اپنے والدین کے لیے دعا کروں، کوئی نیکی کروں، کوئی صدقہ کروں تو کیوں نہیں میرے والدین کو فائدہ پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا، کیونکہ رسول اللہ کے فرمان ہے کہ جو بندہ، حضرت سعد حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر میں اپنی ماں کے لیے کوئی نیکی کروں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پوچھا کیا کروں؟ فرمایا تو میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دے، جب تک لوگ اس سے پانی بھرتے رہیں گے اللہ تیری ماں کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ اسی کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، نہیں جی کسی ایک بندے کی نیکی کا دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ جو تم بیٹھ کے گٹکے پڑھتے ہو، یہ جو تم بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو، یہ جو تم صدقہ کرتے ہو اور کہتے ہو فلاں کو ثواب پہنچا، یہ کوئی نہیں پہنچتا۔ تو میرا سوال ہے اگر ثواب نہیں پہنچتا تو پھر جنازہ بھی چھوڑ دیجئے، پھر جنازہ بھی چھوڑ دیجئے، نہ پڑھا کریے جنازہ۔ جنازے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس سے بھی پوچھو وہ یہی کہے گا بھائی جنازے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے سے میت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے جنازہ پڑھنے سے میت بخشی جا سکتی ہے تو ہم دعا مانگے تو کیا فائدہ نہیں ہو سکتا؟ ہماری دعاؤں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایصال ثواب کی بہترین دلیل ہے کہ جب پہلے نیکی کر جائیں بعد والوں کو ثواب پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو اگر بعد والے نیکی کریں تو پہلوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور قرآن کریم کو سیکھنے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔